میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرقہ پرستی، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ سنت کیا ہے اور ارکان اسلام کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سنت عربی کا لفظ ہے اور اس کے بنیادی معنی روش یا راہ کے ساتھ دیگر معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلامی دستاویزات میں اس سے عام طور پر مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ روش حیات یا طریقۂ زندگی کی لی جاتی ہے۔ 569 سے 632 عیسوی تک جو عرصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں انسانوں کے سامنے کتاب کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے گزارا، وہ سنت کہلاتا ہے۔ خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے آخری کتاب کے بعد اسلام کی تکمیل کرنے والے دوسرے منبر پر بھی اختتام کی مہر ثبت کر دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اسلام کے ان دو بنیادی ماخذ قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اجزائے ایمان۔ اجزائے ایمان سے مراد ان عقائد کی ہوتی ہے کہ جن پر کامل اعتقاد اسلام میں ایمان اللہ پر یقین کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر ان میں 6 اجزاء کا ذکر زیادہ ہوتا ہے جن کا تمام مسلمان اقرار کرتے ہیں۔ پہلا ہے ایمان باللہ، دوسرا ہے ایمان بالملائکہ، تیسرا ہے ایمان بالکتاب، چوتھا ہے ایمان بالرسالت، پانچواں ہے ایمان بالقدر، چھٹا ہے ایمان بالآخرت۔ بالائی جدول میں بیان کردہ ان اجزاء کے لیے 6 کا عدد ناقابل تحریف نہیں ہے، یعنی اجزائے ایمان میں وہ تمام اجزاء شامل ہو سکتے ہیں جو کسی مسلمان کو دل اور زبان سے اللہ کا اقرار کرنے میں معاون ہو۔ مثال کے طور پر مشہور کلمہ ایمان مفصل میں ان کی تعداد 6 کے بجائے 7 ہو جاتی ہے۔ ایمان کے اجزاء ایک مشہور کلمہ جسے ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کلمہ طیب سمیت 6 بنیادی کلمات کی طرح ایمان مفصل اور ایمان مشمل بھی ایسے کلمات ہیں کہ جو ایمان کے بنیادی اجزائے ترکیبی کو آسانی سے یاد رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں، اور یہ کسی ایک عبارت کی صورت میں قرآن یا حدیث میں نہیں ملتے، البتہ ان کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ارکان اسلام۔ 5 ارکان اسلام ہیں۔ کلمہ شہادت مسلمان کی جانب سے بنیادی اقرار، خالق اور رسول پر یقین کی گواہی دینا شہادت کہلاتا ہے۔ نماز معینہ اوقات پر دن میں 5 بار فرض ہے، جو انفرادی یا اجتماعی طور پر ادا کی جا سکتی ہے۔ روزہ۔ ماہ رمضان میں طلوع تا غروب آفتاب خرد و نوش سے پاک رہنا، یعنی بعض حالتوں میں غیر لازم یا ملتوی ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اپنی مصروفیات پوری ہو جانے کے بعد مفلسوں کی امداد میں اپنے مال سے 40واں حصہ ادا کرنا۔ حج۔ اگر استطاعت اور اہل خانہ کی کفالت کا سامان ہو تو زندگی میں ایک بار مکہ کی جانب سفر و آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی کا حصہ کل اپلوڈ کی جائے گی انشاءاللہ۔